الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. عزیز سنی مسلمان بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اس جمعۃ المبارک دے اندر درس قرآن تو اساں حسن اخلاق اور اصلاح اخلاق دا درس لینا ہے. اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعا ہے، مالک جل شانہ ساڈے دلاں نوں، ساڈے ایمان نوں، ساڈے عمل نوں، ساڈے اخلاق نوں قرآن مجید فرقان حمید دے نور نال منور فرماوے. عزیز دوستو، سورہ حجرات دی آیت نمبر 11 ہے. اللہ رب العزت نے اتنے کچھ حسن اخلاق سکھائے نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت نو. اور بس ٹھیک ہے، غلاف تو بغیر نہ رکھے کرو قرآن پاک. فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم. ایک درس اس دے اندر ارشاد فرمایا، آیت پاک دے اس حصے دے اندر ایک سبق دیتا گیا ہے. اگلا سبق آیت مبارک دے دوسرے حصے دے اندر فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ. مزید فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون. اس آیت کریمہ دے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمان مومن ایمان والے آپس وچ مرد ہوں یا عورتاں، مرد ہوں یا عورتیں، وہ ایک دوسرے پر ہنسیں نہیں، طنز نہ کریں، مسخرہ نہ بنائیں ایک دوسرے کا، ایک دوسرے کے عیب ڈھونڈ کر تو ان عیبوں پر مذاق نہ اڑائیں ایک دوسرے کا. کہ ظاہری چیزوں کے اندر اگر وہ ایک دوسرے پر ہنس رہے ہیں، انہیں کیا خبر کہ باطن اور روحانی اعتبار سے جن پر ہنسا جا رہا ہے وہ بہتر ہوں، افضل ہوں، خیر ہوں ان کی بنسبت جو ہنسنے والے ہیں. اس میں خاتمے کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا، یعنی ہمیں یہ بھی سمجھا دیا گیا کہ اگر ہم کسی پر ہنس رہے ہیں، طنز کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں اس کا، ہو سکتا ہے اس کا خاتمہ بالخیر ہو جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اہل عفو میں سے شمار ہو جائے. 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، صوفیاء کرام فرماتے ہیں اہل عفو نجات پانے والے 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں: اہل عفو، اہل رضا اور اہل محبت. اہل عفو ان کو کہا جاتا ہے
کہ جن کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، ان کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، ان کے گناہ جو ہے وہ بخش دیتا ہے، وہ اہل مغفرت ہوتے ہیں، وہ اہل عفو ہوتے ہیں۔ یہ نجات پانے والوں کا پہلا درجہ ہوتا ہے۔ اگر کسی گناہ میں رہے یا کسی کفر میں رہے لیکن توبہ نصیب ہو گئی تو توبہ کر کے تو وہ معافی والے گروہ میں شامل ہو گئے۔ یہ ہوتے ہیں اہل عفو۔ ان سے ایک درجہ زائد ہوتا ہے اہل رضا کا۔ اہل رضا جو ہیں وہ ہوتے ہیں کہ جن پر اللہ راضی ہو جاتا ہے اور وہ اپنے اللہ سے راضی ہو جاتے ہیں۔ یہ اہل عفو سے مافوق درجے میں ہوتے ہیں، اور یہ بھی سبحان اللہ نجات پانے والوں کے سردار ہوتے ہیں۔ تیسرا درجہ ہوتا ہے جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے، وہ ہے اہل محبت کا۔ اہل محبت سے مراد ہے کہ ایسے لوگ جو اللہ جل شانہ سے محبت رکھتے ہوں اور اللہ کریم ان سے محبت فرماتا ہو، وہ اہل محبت ہوتے ہیں۔ ان کا درجہ اہل رضا سے بھی مافوق اور بلند ہوتا ہے۔ صوفیاء کرام کی ہمیشہ یہ عادت رہی ہے کہ وہ تواضعاً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے رہے ہیں، اے مالک جل شانہ ہمیں معافی والے گروہ میں شامل فرما دے، ہمیں اہل عفو میں لکھ دے، ہمارے گناہ معاف فرما دے، اہل عفو میں لکھ دے۔ تو جو ہنسنے والے ہیں جب وہ باطن کے حال سے واقف نہیں ہیں، باطن کے حال کی ان کو خبر ہی نہیں ہے کہ باطن کا علم اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہی نہیں ہے کہ جن پر وہ ہنس رہے ہیں ان کا باطنی حال کیا ہے۔ عسا قرآن فرما رہا ہے، عسا عورتوں کے لیے بھی فرمایا، مردوں کے لیے بھی فرمایا، بہت قریب ہے کہ وہ مرد ان کی بنسبت بہتر ہوں جو ان پر ہنس رہے ہیں، جو طنز کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، اس میں ہمیں غور کرنا چاہیے اور اس آیت کریمہ کے ذریعے ہم دعا بھی مانگیں کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے گروہ سے نہ بنائے جو مسلمانوں پر ہنسیں، طنز کریں، مذاق اڑائیں، مسخرہ بنائیں مسلمانوں کا۔ اگر کوئی سابقہ ایسا عمل ہم سے ہوا، ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں۔ مزید آگے چل کے کیا فرما رہا ہے قرآن پاک؟ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَلْمِزُوا اللہ اکبر کبیرہ، اور آپس میں ایک دوسرے پر تانا زنی بھی نہ کریں۔ تانا زنی اتنی بڑا جرم ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اگر حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر کوئی کسی کو مصیبت یا معصیت کا تانا دے گا تو فرمایا مرنے سے قبل وہ اس معصیت یا مصیبت میں ضرور گرفتار ہوگا۔ اصلاح، تنقید برائے اصلاح، تنقید برائے تطہیر، تنقید برائے تقدیس، اس کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ اس میں جو تنقید کرنے والا ہوتا ہے اس کو یہ حکم ہوتا ہے کہ تو خود کو اگلے سے بہتر نہیں سمجھنا، اور جو تانا زنی کر رہا ہوتا ہے وہ خود کو، اپنے نفس کو اگلے سے بہتر سمجھ رہا ہوتا ہے۔ یہ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک ہمیں یہ درس دے رہا ہے کہ تم ایک دوسرے پر تانا زنی، نہ گناہ کا تانا دے سکتے ہو کسی کو، اور نہ ہی کسی کو مصیبت میں گرفتار ہونے کا تانا دے سکتے ہو۔ تان کہ جس سے اس کا دل دکھے، اس کو یعنی یہ لگے کہ یہ مجھے جو تانا دینے والا ہے یہ حقیر اور گھٹیا سمجھ رہا ہے۔ تانا دینے والا ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے نا، سامنے والے کو حقیر اور گھٹیا سمجھتا ہے، حقیر اور گھٹیا سمجھ کر تو تان زنی کرتا ہے۔ آگے
سبحان اللہ فرمایا ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کو برے لقبوں سے بھی نہ پکارو، الٹے نام لے کر برے لقب رکھ کے تو مومن کو اس طرح سے پکارے، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اور نہ ہی اس چیز کی اجازت ہے کہ اپنے تئیں کسی کو کافر فرض کر کے، کسی پر کفر کا الزام لگا کر، کفر کی تہمت لگا کر کہ یہ اب مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے، تو اب اس کے القاب الٹے رکھنا، اس کو برے نام سے پکارنا، تو یہ دوہرا جرم ہو جائے گا۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، نص قطعی ہے، قرآن مجید کا حکم ہے کہ مومن جو ہیں آپس میں ایک دوسرے کو برے لقب نہ دیں۔ اور حدیث پاک میں جو آیا ہے کہ سباب المسلم فسوق، سباب المسلم جو فرمایا، یہاں پر مسلم کو عام رکھا کہ مسلم متقی ہو یا غیر متقی ہو، جو صاحب ایمان ہے، یہ کیونکہ حقوق تقوی میں سے نہیں ہے۔ سباب المسلم فسوق جو فرمایا گیا، تو یہ جو گالی دینا ہے مسلمان کو، یہ فسق ہے، تو اس میں مسلم کا لفظ فرمایا گیا ہے، متقی کا لفظ نہیں فرمایا۔ لہٰذا اگرچہ کوئی گناہگار بھی ہوگا نا، تو اس کا بھی سباب جو ہے وہ اسی طریقے سے جو تانا کے طور پر ہوگا یا برے لقب کے طور پر ہوگا، اس کی اجازت شریعت مطہرہ میں نہیں۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ اللہ تبارک و جل شانہ کی بارگاہ میں ہم دست بدعا ہیں کہ مالک جل شانہ اس قرآن مجید کے نور سے ہمیں منور فرمائے، ہمارے اخلاق کو، ہمارے اقوال کو، ہماری باتوں کو، ہمارے دل کی چاہتوں کو، ہمارے دل کے خیالات کو قرآن کے نور سے منور فرمائے۔ جب تک قرآن کے نور سے ہمارے اخلاق منور نہیں ہوتے نا، تب تک ہمارے اقوال سے یا ہمارے اخلاق سے کسی کو ہدایت یا کسی کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری اولادوں کو قرآن کے نور سے منور فرمائے۔ تو آخر میں یہ ایک گزارش ہے آپ تمام احباب سے کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے، اپنے بچوں کو قرآن مجید سے تعلق جوڑنے کے حوالے سے آپ متفکر رہیں۔ آپ اپنے گھر میں انتظام کریں یا کوئی ایسا بااعتماد دینی ادارہ کہ جس میں دین کی تعلیم تربیت کے ساتھ اور روحانیت کے تزکیے کے ساتھ اس کا التزام کیا جائے، تو اس کے ذریعے آپ اپنے بچوں کی تعلیمی ترقی، تعلیمی ارتقاء کی طرف دھیان دیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ تمہارا بیٹا جو ہے وہ تمہاری جگہ پر نائب ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ آپ سے کیا کچھ رہ گیا، جو کچھ آپ سے رہ گیا، آپ اس کی یہ تمنا بنا لیں کہ اگر ہم اپنے بچپن میں یا اپنی جوانی میں ان چیزوں کو حاصل کر کے تو دین کا کام نہیں کر سکے، تو اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے، ہمارے بچوں کو اس بات کے لیے چن لے رب کریم کہ ان بچوں کی ایسی تعلیم و تربیت ہو جائے کہ وہ دین کا کام اور دین کی خدمت جو ہے وہ سر انجام دے سکے۔ آمین ثم آمین۔